الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم بدایت النحو پڑھ رہے تھے۔ بدایت النحو سے ہم اس میں غیر متمکن کی اقسام کے تعلق سے پڑھ رہے تھے۔ اس میں غیر متمکن کی پہلی قسم یعنی اس میں ضمیر کے تعلق سے ہم پڑھ چکے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل اس میں غیر متمکن کی دوسری قسم یعنی اس میں اشارہ کے تعلق سے پڑھیں گے۔ جیسا کہ نام سے ہی واضح ہے کہ اس میں اشارہ یعنی وہ اسم جس کے ذریعے اشارہ کیا جائے۔ خیر، آئیے ہم کتاب سے اس کی تعریف پڑھتے ہیں اور کس کے لیے کون سا اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے اسے پڑھتے ہیں۔ اس میں اشارہ، مصنف علیہ رحمہ اس کی تعریف یوں بیان کر رہے ہیں۔ اس میں اشارہ وہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی محسوس چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ جس اسم کو کسی محسوس چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو اسے اس میں اشارہ کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس میں اشارہ یہ اسم ہی ہوتا ہے، فعل یا حرف کو ہم اس میں اشارہ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، جیسا کہ نام سے ہی واضح ہے۔ اور اس میں اشارہ اسی کو کہیں گے جسے کسی محسوس چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو، اور اگر کسی محسوس چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع نہ کیا گیا ہو تو اسے ہم اس میں اشارہ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ قید یاد رکھیں کہ جسے کسی محسوس چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، اسے اس میں اشارہ کہتے ہیں۔ اور اس میں دوسری قید ہے وضع کیا گیا ہو۔ اگر کسی اسم کو کسی محسوس چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع نہ کیا گیا ہو، ایسے ہی اس کے ذریعے اشارہ کر دیا جائے تو اسے ہم اس میں اشارہ نہیں کہیں گے، کیونکہ اسے وضع نہیں کیا گیا۔ یہاں پہ وضع کی شرط ہے، جس اسم کو کسی محسوس چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو، اسے اس میں اشارہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ اسماء اشارہ بیان کر رہے ہیں کہ اسماء اشارہ کون کون سے ہیں۔ پہلے اجمالی طور پر بیان کر رہے ہیں، پھر تفصیل کریں گے کہ کون سا اس میں اشارہ کس کے لیے آتا ہے۔ اسماء اشارہ یہ ہیں: ذا، ذانی، ذینی، تا، تی، تہ، ذیہی، ذیہی، تیہی، تانی، تینی، اولائی، اولا۔ یہ اسماء اشارہ ہیں، یہ ان کا اجمالی خاکہ ہے۔ اب ان میں سے ہر ایک کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں کہ کون سا اس میں اشارہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بیان کر رہے ہیں کہ ان میں سے پہلا واحد مذکر کے لیے ہے، یعنی ذا۔ ذا جو ہے یہ واحد مذکر کے لیے ہے۔ اگر کسی واحد کی طرف اشارہ کرنا ہو، کسی ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو اور وہ مذکر ہو تو اس کے لیے ذا استعمال کریں گے۔ اور دوسرا تیسرا تثنیہ مذکر کے لیے، دوسرا تیسرا سے مراد ذانی اور ذینی، یہ دونوں تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ دو چیز ہوں اور وہ دو چیز مذکر ہو کر استعمال ہوتے ہوں تو ان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذانی یا ذینی استعمال کریں گے۔ اس کے بعد بیان کر رہے ہیں دوسرا تیسرا تثنیہ مذکر کے لیے، اور اس کے بعد 6 اسم واحد مؤنث کے لیے ہیں، یعنی تا، تی، تہ، ذہ، ذیہی، تیہی۔ یہ 6 اسماء جو ہیں یہ واحد مؤنث کے لیے ہیں، ان کے ذریعے سے واحد مؤنث کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اور 10واں 11واں تثنیہ مؤنث کے لیے، 10واں 11واں سے مراد تانی، تینی، ان دونوں کے ذریعے سے تثنیہ مؤنث کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، یعنی دو لوگ ہوں یا دو چیز ہوں اور عربی میں وہ بطور مؤنث استعمال ہوتی ہوں تو ان کی طرف تانی یا تینی کے ذریعے سے اشارہ کریں گے۔ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ 10واں 11واں تثنیہ مؤنث کے لیے، اور 12واں 13واں جمع کے لیے، یعنی سب سے آخر میں جو ہیں اولائی، اولا، یہ جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ خواہ مذکر ہو
خا مؤنث یعنی جمع مذکر اور جمع مؤنث دونوں کے لیے اولائی استعمال ہوتا ہے، اسی طرح اولا بھی، ٹھیک ہے، یہ دونوں جمع مذکر اور جمع مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ کل 13 اسماء اشارہ ہوئے، کل اسماء اشارہ کتنے ہوئے؟ 13۔ ان کے علاوہ ہنا، ہنا، ثم مکان کی طرف اشارہ کے لیے ہیں، یعنی کسی مکان کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہنا، ہنا، ثم وغیرہ استعمال ہوتے ہیں۔ فائدہ: ثم پر وقف ہو تو ہائے سکتہ بڑھا کر ثمہ پڑھنا جائز ہے۔ وقف کی حالت میں ثم کے آخر میں ہائے سکتہ بڑھا کر ثمہ پڑھنا جائز اور درست ہے، اور لکھنا وصل کی حالت میں جائز ہے، وصل کی حالت میں اسے لکھ بھی سکتے ہیں۔ اللہ و رسولہ عالم۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔